باب دورانی نماز ناجائز اور مباح اعمال کا بیان۔ فصل اول، حدیث نمبر 978۔ معاویہ بن حکم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا کہ اس دوران لوگوں میں سے کسی آدمی نے چھینک مار دی تو میں نے دورانی نماز کہہ دیا، اللہ تم پر رحم کرے۔ لوگ مجھے آنکھوں کے اشارے سے روکنے لگے۔ میں نے کہا، میری ماں مجھے گم پائے، تمہیں کیا ہوا کہ تم مجھے اس طرح دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے اپنی رانوں پر اپنے ہاتھ مارنا شروع کر دیے۔ چنانچہ جب میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے چپ کرا رہے ہیں تو میں خاموش ہو گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی، میرے والدین آپ پر قربان ہوں، میں نے آپ جیسا بہترین معلم آپ سے پہلے کوئی دیکھا ہے نہ آپ کے بعد۔ اللہ کی قسم، آپ نے مجھے ڈانٹا نہ مارا اور نہ ہی گالی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو نماز ہے اس میں لوگوں کا باتیں کرنا درست نہیں، یہ تو صرف تسبیح و تکبیر اور قرأت قرآن ہے، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نیا مسلمان ہوا ہوں، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا ہے، بے شک ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے پاس نہ جانا۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ فال لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ چیز ہے جو وہ اپنی سینوں میں پاتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں، بس یہ چیز انہیں روکنے نہ پائے۔ میں نے عرض کیا، ہم میں سے کچھ لوگ لکیریں کھینچتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک نبی بھی خط کھینچا کرتے تھے، بس جس کا خط ان کے موافق ہوگا تو وہ درست ہے۔ رواہ مسلم۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ راوی کا کہنا لیکنی سقط، تو میں نے یہ جملہ صحیح مسلم اور کتاب الحمیدی میں اسی طرح دیکھا ہے، اور جامع الاصول میں اس کے ساتھ قضا کا لفظ تصحیح کے طور پر لایا گیا ہے۔ حدیث نمبر 979۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم دورانی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دے دیا کرتے تھے۔ پس جب ہم نجاشی کے پاس سے واپس آئے تو ہم نے آپ کو سلام عرض کیا، لیکن آپ نے ہمیں جواب نہ دیا، تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو دورانی نماز سلام عرض کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک نماز ایک طرح کی مشغولیت لا تعلقی ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 980۔ معیقیب رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس شخص کے بارے میں روایت کرتے ہیں جو سجدہ کی جگہ پر مٹی درست کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نے ضرور ہی کرنا ہے تو پھر ایک مرتبہ کر لے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 981۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دورانی نماز پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 982۔ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے، میں نے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو اچک لینا ہے، شیطان بندے کی نماز سے اچک لیتا ہے، متفق علیہ۔ حدیث نمبر 983۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو دورانی نماز دعا کے وقت اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، یا ان کی آنکھیں اچک لی جائیں گی، رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 984۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی امامت کراتے ہوئے دیکھا جبکہ آپ کی نواسی امامہ بنت ابی العاص آپ کے کندھے پر تھی۔ جب آپ رکوع کرتے تو انہیں کندھے سے اتار دیتے اور جب سجدوں سے سر اٹھاتے تو پھر انہیں اٹھا لیتے تھے۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 985۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی شخص کو دوران نماز جماعی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے کیونکہ منہ کھلا ہو تو شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 986۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی صحیح بخاری کی روایت میں ہے جب تم میں سے کسی کو دورانی نماز جماعی آئے تو جس قدر ہو سکے اسے روکے، ہاں نہ کرے، یہ تو محض شیطان کی طرف سے ہے، وہ اس پر ہنستا ہے۔ حدیث نمبر 987۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ رات اچانک ایک سرکش جن آیا تاکہ میری نماز خراب کر دے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر اختیار عطا فرمایا تو میں نے اسے سجدے کے ستون کے ساتھ باندھنے کا ارادہ کیا حتیٰ کہ تم سب اسے دیکھ لیتے، تو پھر مجھے میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، میرے رب مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کے لائق نہ ہو، پس میں نے اسے ذلیل کر کے بھگا دیا۔ متفق علیہ۔ حدیث نمبر 988۔ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز میں کوئی عارضہ پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ کہے، ہاتھ پر ہاتھ مارنا تو خواتین کے لیے ہے۔ متفق علیہ۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ کہنا مردوں کے لیے ہے جبکہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا خواتین کے لیے ہے۔ فصل ثانی۔ حدیث نمبر 989۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ہجرت حبشہ سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا کرتے تھے اور آپ ہمیں سلام کا جواب دیا کرتے تھے۔ جب ہم سرزمین حبشہ سے واپس مکہ آئے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا لیکن آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مکمل کر چکے تو فرمایا اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنا حکم ظاہر کرتا ہے اور اب جو نیا حکم آیا ہے وہ یہ ہے کہ تم نماز میں بات نہ کرو۔ پھر آپ نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 990۔ اور فرمایا نماز تو قرأت قرآن اور اللہ کے ذکر کے لیے ہے، پس جب تم اس نماز میں ہو تو تمہاری پیش نظر بھی یہی کچھ ہونا چاہیے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 991۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھا جب صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں سلام کیا کرتے تھے تو آپ انہیں کیسے جواب دیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا آپ اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کرتے تھے۔ ترمذی نسائی کی روایت میں بھی اسی طرح ہے اور بلال کی جگہ صہیب کا ذکر کیا۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 992۔ رفاع بن رافع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تو مجھے چھینک آ گئی تو میں نے کہا ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے،
حمد بہت زیادہ خالص اور بابرکت جیسے ہمارے رب کو پسند اور محبوب ہے۔ چنانچہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کر ہماری طرف رخ کیا تو فرمایا، نماز میں بولنے والا کون تھا؟ کسی نے جواب نہ دیا۔ پھر آپ نے دوسری مرتبہ پوچھا تو پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ پھر آپ نے تیسری مرتبہ پوچھا تو رفاع نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے بات کی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، 30 سے کچھ زیادہ فرشتے سبقت لے جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ان میں سے کون انہیں اوپر لے کر چڑھتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 993۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوران نماز جماعی آنا شیطان کی طرف سے ہے، پس جب تم میں سے کسی کو جماعی آئے تو وہ مقدور بر اسے روکنے کی کوشش کرے۔ ترمذی اور اسی کی دوسری روایت اور ابن ماجہ میں ہے، وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 994۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے مسجد کے قصد سے روانہ ہو تو وہ راستے میں اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل نہ کرے، کیونکہ وہ حکماً نماز ہی میں ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 995۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے تو جب تک وہ ادھر ادھر نہ دیکھے تو اللہ عز و جل اس پر اپنی توجہ مرکوز رکھتا ہے۔ جب وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو پھر وہ اس سے رخ موڑ لیتا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 996۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس اپنے سجدہ کی جگہ پر نظر رکھو۔ بیہقی نے انس اپنے سجدہ کی جگہ پر نظر رکھو۔ بیہقی نے حسن ان انس رضی اللہ عنہ کی سند سے اپنی سنن الکبیر میں مرفوع روایت کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف جداً ہے۔ حدیث نمبر 997۔ انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، بیٹا نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے احتیاط کرو، کیونکہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا باعث ہلاکت ہے۔ بس اگر ضرور ہی دیکھنا ہو تو پھر نفل میں ہے، لیکن فرض میں نہیں۔ اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 998۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز گردن موڑے بغیر دائیں بائیں دیکھ لیا کرتے تھے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 999۔ عدی بن ثابت اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے مرفوع روایت کرتے ہیں، فرمایا، دوران نماز چھینکیں، اونگ جمائی، حیض، قے کا آنا، نیز نکسر کا پھوٹنا شیطان کی طرف سے ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1000۔ مطرف بن عبداللہ شخیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، تو رونے کی وجہ سے آپ کے پیٹ سے ہنڈیا کی ابلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ ایک دوسری روایت میں ہے، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو رونے کی وجہ سے آپ کے سینے میں چکی چلنے کی سی آواز آ رہی تھی۔ احمد اور امام نسائی نے پہلی روایت کی ہے اور امام ابو داؤد نے دوسری۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1001۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ کنکریوں کو ہاتھ نہ لگائے، کیونکہ اس وقت اسے رحمت کا سامنا ہوتا ہے۔
اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1002 سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے افلا نامی غلام کو دیکھا کہ جب وہ سجدہ کرتا تو پھونک مارتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افلا اپنے چہرے کو مٹی لگنے دو۔ یہ روایت حسن ہے۔ حدیث نمبر 1003 ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دورانی نماز کمر کوکھ پر ہاتھ رکھنا جہنمیوں کا انداز راحت ہے۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1004 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو سیاہ چیزوں صاف اور بچھو کو قتل کر دو خواہ تم نماز میں ہو۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی کی روایت اسی معنی میں ہے۔ اس کی سند صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1005 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ بند کر کے نفل ادا کر رہے تھے۔ میں آئی تو میں نے دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ آپ چل کر آئی اور میرے لیے دروازہ کھول کر پھر اپنی جائے نماز پر واپس چلے گئی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا نے ذکر کیا کہ دروازہ قبلہ کی سمت تھا۔ احمد، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر 1006 طلق بن علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کی دورانی نماز ہوا خارج ہو جائے تو وہ جا کر وضو کرے اور آ کر نماز دہرائے۔ ابو داؤد، ترمذی نے الفاظ کی کمی پیشی کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1007 عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا دورانی نماز وضو ٹوٹ جائے تو وہ اپنی ناک پکڑ کر وہاں سے باہر نکل جائے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حدیث نمبر 1008 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کا وضو ٹوٹ جائے جبکہ وہ سلام پھیرنے سے پہلے نماز کے آخر میں بیٹھا ہو تو اس کی نماز پوری ہو گئی۔ ترمذی اور انہوں نے فرمایا، اس حدیث کی اسناد قوی نہیں، انہوں یعنی محدثین نے اس کی اسناد کو مضطرب قرار دیا ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ حدیث نمبر فصل ثالث حدیث نمبر 1009 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے، چنانچہ آپ نے جب اللہ اکبر کہا تو پھر واپس چلے گئے اور انہیں اشارہ کیا کہ وہ اسی حالت میں رہے۔ پھر آپ گئے، غسل کیا، پھر تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نماز پڑھائی۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا، میں جنبی تھا اور میں غسل کرنا بھول گیا تھا۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1010 اور امام مالک نے عطا بن یسار سے مرسل روایت کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے اور اس کا شاہد پچھلا حدیث ہے۔ حدیث نمبر 1011 جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ظہر ادا کر رہا تھا۔ میں نے کنکریوں کی مٹھی بھری تاکہ وہ میری مٹھی میں ٹھنڈی ہو جائے۔ میں گرمی کی شدت کی وجہ سے ان پر سجدہ کیا کرتا تھا۔ ابو داؤد اور امام نسائی نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ اس کی سند حسن ہے۔ حدیث نمبر 1012 ابو درداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھا رہے تھے تو ہم نے آپ کو 3 مرتبہ یہ کہتے ہوئے سنا، میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا، میں تجھے اللہ کی لعنت کے ذریعے لعنت بھیجتا ہوں، اور آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جیسے آپ کوئی چیز پکڑ رہے ہوں۔ پس جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے ہوئے سنا جو ہم نے اس سے پہلے آپ کو کہتے ہوئے نہیں سنا، اور ہم نے آپ کو ہاتھ بڑھاتے ہوئے بھی دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر آیا تاکہ وہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے، تو میں نے 3 مرتبہ کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا میں اللہ کی لعنت کامل کے ذریعے تجھ پر لعنت بھیجتا ہوں، لیکن وہ تینوں مرتبہ پیچھے نہ ہٹا۔ تو پھر میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کیا، اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح کے وقت یہاں باندھا ہوا ہوتا اور اہل مدینہ کے بچے اس کے ساتھ کھیل رہے ہوتے۔ رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 1013۔ نافع بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے بول کر جواب دیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کے پاس واپس آئے اور اسے بتایا، جب تم میں سے کسی شخص کو حالت نماز میں سلام کیا جائے تو وہ بول کر جواب نہ دے بلکہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کر دے۔ اس کی سند صحیح ہے۔